सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ख्वाहिशात नफसानिया ये हर एक को दी गई हैं, ये इंसान के साथ साथ चल रही हैं। इसी से जंग हमारी पूरी कंटिन्यू मौत तक चलती रहती है। दुनिया में दोस्त भी बनते हैं, दुश्मन भी बनते हैं। दोस्त छूट सकते हैं और दुश्मन खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नफ्स तुम्हारी मौत तक साथ रहता है, हर घड़ी साथ रहता है। वो नफ्स हमारे साथ है जिसने शैतान को भी गुमराह किया। आप सोच सकते हैं, हर बुरे काम में हम ये कहते हैं कि शैतान ने बहका दिया, शैतान ने बहका दिया। यही कहते हैं, नमाज नहीं पढ़े शैतान वरगलाया, बहकाया। सुबह नमाज में नहीं आए, शैतान सुला दिया। मुझे ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से जो शैतान ने इनकार किया, उसको किसने मना किया? सारी दुनिया को शैतान बहकाता है, तो शैतान को कौन बहकाया? तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं, ये नफ्स अम्मारा है जो हर एक के साथ है। ये शैतान को भी हरा सकता है, वो शैतान को भी शिकस्त देता है। वो सब के साथ है, वो सब के साथ है। उस नफ्स को, इस ख्वाहिशात को अगर कोई चीज दुनिया में कंट्रोल कर सकती है तो सिर्फ जिक्रुल्लाह है। अल्लाह का जिक्र उसे काबू में रख सकता है। बाकी इस कदर खतरनाक है ख्वाहिशात नफसानिया कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि जवानी खत्म होने के बाद बुढ़ापे में कोई ख्वाहिश नहीं होती, बल्कि बहुत सारे बूढ़ों को जिना करते हुए देखा गया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रूए जमीन के सबसे बदतरीन लोग होंगे वो जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह नजर भी नहीं फरमाएगा। कुछ लोगों के बारे में हदीस में है, क़यामत के दिन रब ताला उनकी तरफ नजर भी नहीं फरमाएगा। ये कौन लोग हैं जो बुढ़ापे में भी जाकर गुनाह ना छोड़ सके? और वो कौन से बूढ़े हैं जो बुढ़ापे में भी नहीं छूट सके उनसे गुनाह? ये वही लोग हैं जो ख्वाहिशात नफसानी के गुलाम थे। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल्लाह ने हर एक के साथ नफ्स भी दिया, अकल भी दिया। नफ्स क्या है? तुम्हारे ख्वाहिशात। और अकल तुम्हें फैसला करके बताती है। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जिसका नफ्स अकल पर गालिब आ गया, उस आदमी से जिंदगी में कभी खैर नहीं होगी। वो कोई सही फैसला नहीं ले सकेगा। जिसका नफ्स उसकी अकल पर गालिब आ गया, और जिसने अपने नफ्स को हरा दिया, शिकस्त दिया, तो उसकी अकल इतनी पावरफुल होती है कि वो हजारों को ज़ेरो ज़बर कर सकता है और दुनिया के बड़े फैसले ले सकता है। जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, अपने ख्वाहिशात को अपने ताबे रखा, खुद उसका गुलाम नहीं बना। मेरे अजीजों, कुरान की एक आयत में आपको बताता हूं, कितना बड़ा लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। तवज्जो, कितना बड़ा लफ्ज है ये। अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। माबूद, इलाह का मतलब है माबूद। जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं? माबूद। और कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफ्स को, अपने ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। ये कुरान की आयत है, 2 जगह आई है। अब इतना बड़ा लफ्ज नफ्स के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि कई लोगों ने इसको बुत बना लिया, अपना माबूद बना लिया। क्यों? इसलिए कि ये वही करते हैं जो इनका नफ्स चाहता है। तो गोया कि उसकी इबादत कर रहे हैं, ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। नफ्स सुबह उठा, गुनाह की तरफ खींचा, आप चल पड़े, गोया कि उसकी इबादत में लगे हुए हैं। कभी तो उसे शिकस्त दो, कभी तो उसे हराओ। रात के वक्त गुनाहों के अड्डों पर जाने की जैसी ख्वाहिश होती है, क्या अपने आप को मारते हो? मैं तुम्हें बताऊं, ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है, गुनाहों की ख्वाहिशात बहुत दूर की बात है। सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह सिलसिला कादरिया के बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, जिनके नाम से हम शजरे में पढ़ते हैं
بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ وہ حضرت ابو بکر شبلی جب رات کے وقت عبادت کے لیے آتے تھے تو اپنی آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ نیند اگر آئی تو گویا کہ میں اپنی خواہش کا غلام ہو گیا، اپنے رب کا نہیں۔ عبادت اس کی ہو رہی ہے اور میں خواہش کے پیچھے چل رہا ہوں، حالانکہ نیند جو ہے یہ فطری چیز ہے، کسی کو کہیں پہ بھی آ جاتی ہے۔ اولیاء کاملین تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ آنکھوں میں نمک پھیر لیتے تھے جس سے آنکھوں میں خون نکل آتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے تو کہتے کہ اگر اللہ کی عبادت کے دوران اونگ آتی ہے، جھپکی آتی ہے، تو ان آنکھوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں نمک لگا دیا جائے۔ اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں آرام فرما ہے، حضرت شاہ مینا، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک اونچی دیوار پر وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے، کھڑے رہتے۔ لوگ کہتے کہ نماز پڑھنے کے لیے اتنی جگہ ہے، اس دیوار پر کیوں جا کر نماز پڑھتے؟ حضرت شاہ مینا فرماتے تاکہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، اگر نیند آئی تو میرا جسم دیوار سے نیچے آ سکتا ہے اور اس جسم کو وہی سزا ملنی چاہیے جو اپنے رب سے غافل ہوتا۔ نفس کے خلاف وہ اولیاء جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ سب سے بڑی خطرناک چیز آج ہمارے ساتھ جو چل رہی وہ ہمارے خواہشات ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے حوالے نہیں کرے گا۔ تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو۔ تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری خوشی، تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے۔ یہ مومن کامل کی علامت نہیں۔ مومن کامل وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کرے جو رسول پسند کرے، ان کی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو، خواہشات یہ لامتناہی سلسلہ ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کر کے دیکھ لو، تمہیں اگر دولت کی خواہش پریشان کرتی ہے تو کماؤ کماؤ کماؤ، کہاں تک جاؤ گے؟ کبھی بھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ کسی بھی خواہش کا اینڈ نہیں ہے دنیا میں۔ جو خواہشات ہیں، مال کی خواہش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو مال کمانا ہی نہیں چاہیے، ارے میاں زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو کمانا ہے، ہر ایک کو کمانا ہے، لیکن میں جس چیز کی مذمت کر رہا ہوں غلام بن کر کے پیچھے بھاگنا۔ جیسے فارسی میں کہا گیا ہے خوردن برائے زندگی اس نہ کہ زندگی برائے خوردن۔ کھانا جو ہے تمہاری زندگی کے لیے ہے، پوری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ فرق دونوں میں سمجھ رہے؟ مال تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے لیکن پوری زندگی مال کے لیے نہیں ہے۔ لیکن خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شہوت کی خواہشات، نفس جیسے جنسی عمل کے ذریعے سے اپنے جسم کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خواہشات بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس نے اپنے اس گھوڑے کو، نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں۔ نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے، نہ 10 عورتوں پر، نہ 100 عورتوں پر۔ اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا، کہیں اینڈ نہیں ہے۔ مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی۔ یہ شرمگاہ کی خواہشات اور زبان کی جو خواہشات ہیں، چٹکارا جس کو کہتے ہیں، لذت، اس کا بھی کوئی اینڈ نہیں۔ میں نے
ایک ایسے صاحب کو بھی دیکھا، ان کے بیٹے میرے ساتھی تھے، وہ تو مذاق میں کہتے تھے کہ ان کے باپ آئی سی یو میں تھے، جس دن ان کا انتقال ہونا تھا اس دن بھی وہ بریانی منگوا رہے تھے آئی سی یو میں۔ تو یہ تو ایک نارمل سی بات تھی، ہنس کر کے وہ کہہ رہے تھے، لیکن وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈکٹ تھے بریانی کے، کھانے کے، گوشت کے۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے کسی آدمی کی، لیکن اگر اس نے خواہشات کو آزاد چھوڑا تو وہ کہیں پر بھی جا کر نہیں رک سکتا، نہ آئی سی یو، نہ آپریشن، نہ کوئی چیز، اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا، ڈوبا رہے گا۔ خواہشات ایک سمندر ہے، وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، جتنا کم ہو سکے سمیٹ لو اپنے آپ کو۔ دنیا تمہیں ہاتھ پاؤں مارنے سے کتنی مل سکتی ہے مجھے بتاؤ۔ تم زیادہ سے زیادہ کس قدر اپنے آپ کو دنیا میں خوش رکھ سکتے ہو ان خواہشات کو پورا کر کے؟ کبھی نہیں۔ گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گے خواہشات کہ تمہارے جسم مفلوج ہو جائیں گے۔ ایک دن موت کا وقت آئے گا، سارے درد تمہارے نکل رہے ہوں گے، دنیا سے جا رہے ہوں گے، لیکن ہزاروں داغ چھوڑ کر جا رہے ہوں گے زمین پر، اور اسی زمین میں دفن ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے رسول سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ان خواہشات کا قتل جتنا ہو سکے اس کے خلاف جانا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ رات کے وقت ذکر کی طبیعت کس کی چاہتی ہے؟ وہ لوگ جن پر اللہ فضل فرمائے، ورنہ اکثر کا جسم آرام چاہتا ہے، دنیا کی طرف جسم کھینچتا ہے، لیکن تم نے اس کو ٹھکرایا اور اللہ کے ذکر کو اپنایا۔ یہ آپ نے اپنے خواہشات کے خلاف کیا ہے۔ اس کے اجر میں کیا ہے؟ سیدھے قرآن کہتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جانتے ہو اپنے صحابہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ کیا چیز پسند کرتا ہے بندوں میں؟ اس میں حدیث پاک میں ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ، یہ اس کو اتنا پسند ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، سارے عمل میں، ساری اداؤں میں اسے پسند ہے۔ کیوں؟ خالص بندہ رب کے لیے کھڑا ہوا ہے، ساری خواہشات کو چھوڑ کر کے، خواہشات کو چھوڑ کر۔ اب آؤ، جن لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی ان کی ایک چھوٹی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسی ہلاکت کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اپنی خواہشات پر قابو نہیں، اس کا نفس اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اس کا نفس اسے شرک تک لے جا سکتا ہے اور اسے کافر بنا کر دنیا سے لے جائے گا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، خواہشات نے انسان کو کافر بھی بنا دیا، کبھی مال کی خواہش، کبھی عورت کی خواہش، کبھی کسی اور چیز کی خواہش۔ اللہ اکبر، وہ صحابہ کیسے تھے جنہوں نے اپنی ساری خواہشات کو میرے مصطفیٰ کی مرضی پر قربان کر دیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا تھا، ہر چیز کو قربان کیا۔